4 گھنٹے تو حالت یہ تھی پاکستان نے بیسیکلی یہ جواب نہیں دے رہے تھے اور بعد میں وہ آگے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں MBBS کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کی بات کریں گے اور پاکستان کے تقریباً 1500 سے 1700 اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں. اسٹوڈنٹ ورشا ان کا نام ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑ دو اور فوراً واپس آ جاؤ, یعنی ہاسٹل سے اپنی اپارٹمنٹ سے باہر نہ نکلیں. تو وہ وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے تو وہ جائیں گے کدھر؟ تو آج کا جو واقعہ ہم بتانے والے ہیں یہ بڑا ہی افسوسناک اور باعث اور صدمے کا باعث ہے ہمارے لیے کہ بشکیک میں گزشتہ رات کیا ہوا. بشکیک میں گزشتہ رات کچھ ہنگامے شروع ہوئے جس میں وہاں کے لوکل لوگوں نے اسپیشلی جو لوکل اسٹوڈنٹس تھے کرغزستان کے, انہوں نے فارنرز کو نشانہ بنانا شروع کیا. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو خاص کر اٹیک کا نشانہ بنایا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو فیسز تھے اور ایجپشنز کے فیسز ملتے جلتے تھے. یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کرغزستان کے کچھ لڑکوں نے ایجپٹ کی کچھ طالبات کو چھیڑا, جس کے جواب میں ایجپٹ کے طلبہ کا اور ان کا کرغزستان کے اسٹوڈنٹس کا آپس میں جھگڑا ہوا, جو سوشل میڈیا پہ کسی نے چڑھایا, جس کے بعد پورے کرغزستان میں تمام اسٹوڈنٹس باہر نکل آئے. انہوں نے جگہ جگہ ہاسٹلز میں جہاں جہاں ان کو جو ملتا تھا ان کو مارنا شروع کیا. پاکستانی اسٹوڈنٹس جہاں جہاں رہتے تھے انہوں نے بغیر کسی تفریق کے, کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کون اور کون سی نیشنلٹی کے, ان کو مارنا شروع کیا. اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات یہ تھی کہ جو کرغزستان حکومت کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی گھٹیا قسم کا تھا کہ آپ جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اگر آپ ایڈمیشن دیتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری ہے, بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے کابینہ کا اجلاس کریں اور وہاں بیٹھ کے کہیں یہ نہیں جی یہ غلط رپورٹ ہو رہا ہے. یہ قطعاً ناقابل قبول ہے. اور پاکستانی حکومت میں بھی بڑا افسوس ہے کہ کوئی امریکہ کا اسٹوڈنٹ اگر 2-3 اسٹوڈنٹس کے ساتھ جاتی ہو, ان کی پوری آرمی اتر آتی ہے اور آپ بیٹھ کے ڈیمارچ کر رہے ہیں خالی. اور وہاں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے واش رومس میں اپنے آپ کو جو نا بند کر کے اپنے آپ کو بچایا, بلکہ کئی جو رپورٹس دے رہی ہیں کہ وہ ریپ کا بھی مینشن کر رہی ہیں. اگرچہ پاکستانی گورنمنٹ ایون کے جو وہ جگہ میں اس کے کرغزستان میں ہمارے سفیر وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ اپنی پروٹیکشن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری حکومت کا بھی بہت اس کی نااہلی ہے اور کرغزستان کا سے ڈیمارچ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لینا چاہیے تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فورسز کو اترنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. یہ افسوسناک واقعہ آج سامنے آیا ہے جو 18 مئی کو یہ واقعہ پیش ہوا ہے. تو اس کی جو مین وجہ تھی وہ تقریباً 5 دن پہلے جو ہوا ہے, ایجپشین جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی کچھ لوکل کرغزستان میں بشکیک میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ جھڑپیں ہوئیں. اس کے نتیجے میں جب وہ ان نے ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کیا تو کیونکہ چہرے ایک جیسے ہیں, تقریباً ایجپشین پاکستانی ہو گئے, بنگلہ دیشی, ایون انڈین اسٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہیں, لیکن سب سے زیادہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ان کو ان کے ہاسٹل سے نکالا گیا, ان کو ان کے اپارٹمنٹ سے نکالا گیا اور وہ یونیورسٹی جا نہیں سکتے کیونکہ موسٹلی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, MBBS کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کی بات کریں گے اور پاکستان کے تقریباً 1500 سے 1700 اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں. تو تمام مشکلات کا شکار ہیں اور آج سوشل میڈیا میں کوئی کچھ بات بھی چھپ نہیں سکتی ہے. اگرچہ کہ پاکستان گورنمنٹ بھی اس کا انکار کر رہی ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی انیشیلی, لیکن جب ان کو میڈیا پہ اور جب ان نے ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں اور جو اسٹوڈنٹس نے ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے لگائی ہیں, ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ایکشن میں ہمارے ادارے آئے اور ان نے سب سے جو پہلے ان نے اپیل یہ کی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے, اپنے ہاسٹل سے, اپنی اپارٹمنٹ سے باہر نہ نکلیں. تو وہ وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے تو وہ جائیں گے کدھر؟ تو اگر وہ اپنے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں, وہ اپنے ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں, تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, رپورٹس آئی ہیں کہ ان نے اپنے ہاسٹل سے, اپارٹمنٹ سے یعنی اسکیپ ہوئے بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کے. ایون پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے علاوہ ایجپشین بھی مشکل میں, بنگلہ دیشی ہیں اور انڈین, سب سے زیادہ انڈین اسٹوڈنٹس ہیں, 17 سے 18,000 غالباً اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ٹوٹل 24,000 ہے وہاں پہ. ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے حسینہ نعمان, وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمارا دروازہ توڑا ہے, ہم نے بہت کوشش کی بند کیا لیکن وہ اندر آ گئے, مجھے میرے بال کھینچے ہیں, مجھے تھپڑ مارے ہیں, ان کی جو ساتھی اسٹوڈنٹس تھیں ان کے ہاتھوں پہ ٹانگوں پہ زخم آئے. تو ایون کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, ورشا ان کا نام ہے, وہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑ دو اور فوراً واپس آ جاؤ, یعنی اسٹوڈنٹس کا ایک فیوچر بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو سخت ترین ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آواز دیکھیں, خالی بیٹھ کے وہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے بات کر لینی, وہ شبیر کو بلانا, ڈیمارچ کر دینا, وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کی زندگی خطرے میں ہے. اور آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے ٹائی کوٹ پہن کے اچھی طرح پرفیوم لگا کے گفتگو کر رہے ہیں. دس از ناٹ اے گڈ وے. انڈیا نے بھی سخت ترین اس پہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کہہ رہی ہے 4 بندے ہم نے گرفتار کر لیے, یہ بہت زیادہ وہ میڈیا پہ ہائپ چل رہا ہے. کیسے میڈیا پہ ہائپ کی بات کر رہے ہیں وہ, جبکہ جگہ جگہ پہ وہاں پہ اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ویڈیوز سے. بالکل. سب سے پہلے تو ان اسٹوڈنٹ کو ایویکویٹ کیا جائے, ان کو وہاں سے نکال کے جو قریبی ممالک ہیں وہاں بھیجا جائے, اگر تو پاکستان میں نہیں لا سکتے. آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے کی بات ہے, رشیا اور یوکرائن کی جب وار ہوئی تھی تو اس میں انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے انڈیا نے اپنا چارٹرڈ پلین یہاں سے بھیجے, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایئر لفٹ کر کے وہ ایمرجنسی کے طور پر واپس لے کر آئے. تو یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے, اور پاکستان کے جو لڑکیوں کو یا لڑکے جو بھی ہیں, تو ان کو سب سے پہلے ان کو ایئر لفٹ کیا جائے, ان کو واپس اپنے ملک میں لے کر آئیں جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے. تو اس کے پیچھے جتنے بھی عناصر ہیں, شہر پسند عناصر جتنے بھی ہیں, ان کو سامنے لایا جائے. اور اسٹوڈنٹس وہ تو وہاں پڑھنے گئے اور کوئی کرائم ایکٹیویٹی میں وہ شامل نہیں ہیں, وہ تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں. تو اگر ہم ان کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے, اگر ہم ان کو بھی بچا نہیں سکتے, تو پھر تو نامرادی ہے. اسی لیے آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہے, کیونکہ آپ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن نہیں کرتے ہیں. تو یہ اس حد تک ہے ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی حفاظت کے لیے آپ چارٹرڈ پلین بھیجیں. اگر آپ کو اپنی ایئر فورس کے کچھ افراد کو اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی اتاریں, کیونکہ یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو ملک کی تعمیر و ترقی کا ایک اہم جزو ہیں. اور سب سے عجیب بات یہ لگی ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ان کو نمبرز دیے گئے ہیں, جو ان کے پاس کانٹیکٹس ہیں, اس پہ وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی کال ریسیو نہیں کی جا رہی. دیکھیں 2-4 گھنٹے تو حالت یہ تھی پاکستان ایمبیسی کی, یہ جواب نہیں دے رہے تھے, اور بعد میں وہ آگے کہتے نہیں جی ہم وہ کانٹیکٹ میں تھے. یہ بہت اچھا, یہ ورلڈ وائڈ پاکستان ایمبیسی کا جو کردار ہے نا ان معاملات میں, وہ ہمیشہ جو نیگیٹو رہا ہے. بالکل. تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے, اور جو بھی فیملیز اس سے ڈسٹرب ہوئی ہیں, ہماری کرب سے گزر رہے ہیں, تو اللہ پاک جو ہے نا تمام اسٹوڈنٹس, تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.